قطر کے سابقہ شہزادے جن کا نام جاسم التھانی ہے، انہوں نے سعودی عربیہ کی ایک سازش کو بے نقاب کیا ہے۔ شہزادہ جاسم کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عربیہ سیریا کی گورنمنٹ گرانے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا اور سعودی عربیہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ گر جائے۔ ناظرین اکرامی، اس کے لیے سعودی عربیہ کے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کے جو ہیڈ آف انٹیلیجنس چیف ہیں جن کا نام بندر بن سلطان ہے، یہ پرنس ہے سعودی عربیہ کے، اور موجودہ جو انٹیلیجنس ہے سعودی عربیہ کی ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب یہ اپوائنٹ ہوئے تھے تو اس وقت سے شہزادہ بندر بن سلطان سیریا کی گورنمنٹ کو گرانے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان کے بہاف پر کام کر رہے تھے۔ قطر کے شہزادہ جاسم التھانی نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ سیریا کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے سعودی عربیہ نے $2 بلین کا خطیر ایک پیکج بنایا تھا اور اس میں سعودی عربیہ انوالو تھا۔ اس کے علاوہ جارڈن، ترکی، امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کے ایجنٹس موجود تھے، اور ان کا ہیڈ جو بنایا گیا تھا یہ تمام تر سیرین گورنمنٹ کے آپریشنز کو چلانے کے لیے، وہ ترکی کا شہر تھا جہاں پر یہ ہیڈ کوارٹر بنایا گیا اور یہ معاملات ہوئے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ سعودی عربیہ ابھی بھی چاہ رہا ہے کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو گرا دیا جائے۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ امریکہ نے بڑا مینوپولیشن کیا ہے، سعودی عربیہ نے بڑا مینوپولیٹ کیا ہے سیرین گورنمنٹ کو، اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ دیکھیے کہ سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ سیرین گورنمنٹ گر جائے۔ اس کے پیچھے سعودی عربیہ کی کیا ریزن ہے؟ کیوں سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ سیریا کی گورنمنٹ گر جائے؟ تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ ایران پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین اکرامی، جب یہ سیریا کا کرائسس ہوا تھا 2010 میں عرب سپرنگ کے بعد، تو اس وقت سعودی عربیہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ اگر سیرین گورنمنٹ گرتی ہے تو وہاں ظاہری سی بات ہے داعش آ جائے گا، اور رشیا نے بہت ساری مدد کی ہے ایران کی اور سیریا گورنمنٹ کی۔ 2011 کے اندر جو علاقے پکڑے گئے تھے یا کیپچر ہو گئے تھے سیرین گورنمنٹ سے اور داعش نے ان پر قبضہ کیا تھا، رشین فورسز نے وہاں پر کاروائی کی تھی اور کاروائی کر کے وہاں پر دوبارہ سیرین گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ ہے ان کو ری انسٹیٹ کیا تھا۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ داعش کے جو اڈے ہیں آج کل وہ ایک ترکی کے بالکل بارڈر کے پاس سیریا کا ایک علاقہ ہے، صوبہ ہے جس کا نام ادلب ہے، وہاں پر یہ موجود ہے داعش کے لوگ، اور آج بھی سعودی عربیہ سے فنڈ لے کر جو ہے وہاں پر سیرین گورنمنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں بلکہ قطر کے جو سابقہ شہزادے ہیں پرنس، ان کا نام جاسم تھانی ہے، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ قطر خود بھی اس معاملے میں بڑا پیش تھا۔ جب بندر بن سلطان سعودی عربیہ کے ہیڈ آف انٹیلیجنس چیف نے معاملات سنبھالے تو قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات خراب ہوئے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قطر کو GCC یعنی گلف کوآپریشن کونسل سے ہی باہر نکال دیا گیا تھا اور 4 سال تک اس کو باہر رکھا تھا۔ اب بہت سارے GCC کے ممالک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد اور ان کی گورنمنٹ کو اب ہم نے گرانا نہیں ہے بلکہ ان کی سپورٹ کرنی ہے، اور GCC کے ممبران یہ کہتے ہیں کہ عرب لیگ کے اندر ان کو دوبارہ شامل کیا جائے۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے دنوں بشار الاسد خود ذاتی طور پر 2011 کے بعد پہلی مرتبہ ابوظہبی کے اندر آئے اور ابوظہبی کے اندر معاملات ڈسکس کرتے رہے۔ اب وہ لوگ جو سیریا کے بہت زیادہ دشمن تھے وہ آج کل ان کی سپورٹ کر رہے ہیں سیرین گورنمنٹ کی۔ بہرحال داعش کا خطرہ اب بھی ہے۔ جب امریکہ یہاں سے نکل رہا تھا افغانستان سے تو اس وقت بھی سیریا کے ادلب شہر سے بہت سارے داعش کے جنگجو لے جا کر افغانستان کے اندر چھوڑے تاکہ افغانستان تباہ ہوتا رہے بعد میں بھی، امریکہ کے جانے کے بعد بھی۔ تو یہ جو داعش ہے ادلب کے اندر موجود ہے، وہاں پر ترکی کے اوپر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ترکی بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ ترکی کا وہاں پر بہت بڑا فوجی اڈا ہے، لیکن پھر بھی ادلب کے اندر بہت سارے داعش کے ٹیرورسٹ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، سعودی عربیہ کے اوپر بھی اب شہزادہ جاسم نے الزام لگا دیا ہے۔ تو یہ معاملات سیریا کے حوالے سے چل رہے ہیں۔